السلام علیکم و آداب 10ویں جماعت کے تمام عزیز طلباء کا اردو کی اس آن لائن کلاس میں خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا معلم یعنی آپ کا استاد عرفان کٹوچ بہت مدت کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ تمام طلباء اپنی اردو کی کتاب صفحہ نمبر 124 اور 125 کھولیں۔ آج میں آپ کے لیے میر تقی میر کی غزل لایا ہوں۔ عزیز بچوں، غزل کے لغوی معنی اور شعری اصطلاحات کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آئے اب میں آپ کو میر تقی میر کے بارے میں اور اس کی غزل کی تشریح کے بارے میں تفصیل سے وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میر تقی میر کا تعارف کرواتا ہوں۔ محمد تقی نام میر تخلص 1722 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئی۔ میر تقی میر کا محمد تقی نام میر تخلص تھا۔ میر تقی میر کے پردادا حجاز سے دخن آئے۔ میر تقی میر کے جو پردادے تھے وہ کہاں سے آئے؟ حجاز سے دخن آئے اور وہاں سے آ کر احمد آباد گجرات میں قیام کیا۔ حجاز سے آ کر کہاں پہ رہنے لگے؟ قیام کیا احمد آباد گجرات میں۔ آخر اکبر آباد آگرہ میں مستقل سکونت کی، یعنی پھر پوری زندگی کہاں پہ گزاری؟ اکبر آباد آگرہ میں مستقل سکونت، وہاں ہمیشہ کے لیے رہنے لگے۔ میر تقی میر کے والد کا نام محمد علی تھا، جو علی متقی کے لقب سے مشہور تھے۔ میر تقی میر نے ابتدائی تعلیم یعنی شروع کی تعلیم کہاں سے سیکھی؟ اپنے والد اور سید امان اللہ سے حاصل کی۔ ابھی کم سن تھے، یعنی کم عمر کے، چھوٹے عمر کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، اور اسی عمر میں روزی کی فکر دامن گیر ہوئی۔ اب جب میر کے والد کا انتقال ہو گیا تو میر تقی میر جو ہے چھوٹی عمر میں کس کی فکر میں گمسم ہو گئے؟ روزی کی فکر میں۔ اب میں روٹی کہاں سے کماؤں؟ جب والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جب والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو میر تقی میر آگرہ سے دہلی چلے آئے اور کچھ عرصے تک اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین خان آرزو کے دامن میں تربیت اور پرورش پائی۔ یعنی جب اپنے سوتیلے ماموں کے گھر گئے اور وہاں پہ انہوں نے ان کی پرورش کی، لیکن زیادہ دیر تک اپنے ماموں کے گھر نہیں ٹھہر سکے۔ لیکن دہلی کا قیام ان کی شاعری کی پختگی اور عروج کا زمانہ ہے، اور سب سے زیادہ شاعری ان کی پختگی کہاں سے آئی؟ جب وہ دہلی میں رہ رہے تھے۔ میر تقی میر 1782 عیسوی میں لکھنؤ چلے آئے اور باقی کی ساری زندگی یہاں پہ ہی گزاری، اور 1810 عیسوی میں یہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ تھی
معلومات آپ کو میر تقی میر کے بارے میں۔ اب ہم میر تقی میر کی غزلوں کی طرف چلتے ہیں، اور میں آپ کو آشنا کروانا چاہتا ہوں کہ میر تقی میر کی غزل کی تشریح کیسے کی جاتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ غزل نمبر 1۔ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ اس شعر میں میر تقی میر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، جب تیرا نام کسی نے میرے سامنے لیا تو مجھے دل میں بے چینی ہو گئی، مجھے تیری یاد آنے لگی، اور میں تیرے دیدار کے لیے ترسنے لگا، بےتاب ہو گیا، اور بڑی مشکل سے میں نے اپنے ستم زدہ دل، یعنی جس دل پر ستم ڈھائے گئے ہوں محبوب کی طرف سے، اس دل کو تھام لیا۔ لیکن دل میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ جس آدمی نے میرے سامنے میرے محبوب کا نام لیا، کہیں ایسا نہ ہو اس آدمی کا دل میرے محبوب پہ آ گیا ہو۔ اور میر جو ہے اسی چیز کی وجہ سے تھوڑا پریشان ہو گیا، اور اپنے بے چینی پر قابو پایا اور دل کو سمجھایا، اے میرے دل ذرا تھم جا، بھروسہ رکھ اپنے آپ پہ، تیرا محبوب جو ہے تیرا ہوگا تو وہ تیری طرف لوٹ کر آئے گا، اگر نہیں ہوگا تو وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ یعنی مراد یہ تھی کہ میر تقی میر کا محبوب جو تھا وہ بے وفا تھا، یعنی بے مروت تھا۔ یہاں پہ میر تقی میر نے اپنی محبوب کی بے وفائی کا ذکر کیا۔ اب چلتے ہیں ہم ذرا دوسرے شعر کی اور۔ وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھو۔ کج روش ہوتا ہے بے وفا، کبھو ہوتا ہے کبھی۔ اب ہم اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھو، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ دوسرے شعر میں میر تقی میر اپنے محبوب سے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے بے وفا ہے، پتھر دل ہے، وہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا، اور میں اپنے محبوب سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میرا محبوب بہت بے وفا ہے۔ ایک دن میں میر کہہ رہے کہ میرا محبوب مجھے ایک دن راستے میں ملا، میں نے اس سے اخلاق کے طور پر سلام کیا، اور میر کہتے ہیں کہ میرے محبوب جو ہے ٹیڑھی چال والا ہے، اس نے میری سلام کا جواب ہی نہیں دیا اور میری سلام کو ٹھکرا دیا، اور اس سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ یعنی اپنے محبوب سے یہاں پہ مخاطب ہو کے بات کر رہا ہے میر تقی میر۔ بچوں، یہ تھی تشریح، لیکن اب جب آپ تشریح امتحان میں کرو گے تو آپ نے سب سے پہلے تشریح کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے حوالہ لکھنا ہے
کیا لکھنا ہے؟ حوالہ. امتحان میں حوالے میں یہ چیز لکھنی ہے کہ جیسے میں نے ابھی ایک شعر پڑھا میر تقی میر کا پہلا، ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا. یہ شعر ہوگا آپ کو امتحان میں، یعنی سوال ایسے آئے گا آپ کو امتحان میں، یعنی بہت سے اشعار ہوں گے آپ کو دیے گئے، اور اوپر سے نوٹ لکھا ہوگا مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے بحوالہ شاعر. اب بحوالہ شاعر کیا ہے؟ شاعر کا حوالہ دینا ہے. اب یہ جو میں نے ابھی شعر پڑھا، اس شعر کا حوالہ آپ نے لکھنا ہے ہائی و الف لام ہے حوالہ. پھر اس میں لکھنا ہے یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے ماخوذ ہے یا لیا گیا ہے. دو میں سے ایک، یا ماخوذ لکھیے یا لیا گیا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے مصرے میں کیا لکھنا ہے؟ تشریح. اس دوسرے حوالے کے نیچے تشریح لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ تشریح. تے شین رے یہ ہے، اور اس کے آگے 2 بندو ڈال دینا ہے. پھر اس میں لکھنا ہے کہ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں ہمارے آگے اے میرے محبوب، میرے آگے جب کسی نے تیرا نام لیا تو میں اپنے دل پہ قابو نہیں کر پایا. جیسے میں نے آپ کو اوپر والے پہلے سمجھایا تھا اس کے بارے میں، تو پھر آپ نے شعر کی تشریح شروع کرنی ہے. امتحان میں حوالہ دینا ہے، پھر اس کے بعد تشریح کرنی ہے، حوالے کے بغیر نہیں. اب اس کا تیسرا شعر پڑھتے ہیں میر تقی میر کا. تیسرا شعر کیا ہے؟ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. اس شعر میں میر تقی میر فرماتے ہیں میرا جو طریقہ تھا محبت کرنے کا اپنے محبوب سے، میں نے اپنی طرف سے اچھی طرح سے نبھایا اپنی محبوب کے لیے محبت، یعنی اچھے طریقے سے نبھائی. لیکن تمام عمر جو ہے میری ناکامیوں میں، محرومیوں میں گزری، اور میں نے محبت کے راہ میں جب قدم رکھا، میر تقی میر فرماتے ہیں، تو میں نے اپنے قدم کو ڈگمگانے نہیں دیا، پوری کوشش کی محبت کی راہ میں چلنے کی. لیکن میرا محبوب جو ہے بے وفا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے وفا تو تھا ہی، اور میری قسمت بھی بے وفا تھی، اور میری قسمت بھی ٹھیک نہیں تھی. اس لیے میر یہاں فرماتے ہیں مجھے تمام عمر کہاں گزری؟ ناکامیوں میں. اب اگلا شعر دیکھتے ہیں کیا ہے. اگرچہ گوشۂ گزین ہوں میں شاعروں میں میر. یہاں پہ گوشہ گزین کا مطلب ہے تنہائی میں بیٹھنے والا. میر تقی میر ایسے ہی نہیں تھا، ایک بہت بڑا شاعر تھا، اور جب وہ شاعروں کے محفل میں بیٹھتا تھا. اب اس کا تشریح دیکھتے ہیں. میر فرماتے ہیں کہ میں پہلے شاعروں کی محفل میں بیٹھتا تھا، لیکن جب سے مجھے محبت اپنے محبوب سے ہوا تو میں تنہائی میں بیٹھنے لگا، اور میرے جو شعر تھے ان پر تمام لوگ روتے تھے، لیکن محبوب سے جب سے میں محبت کی تب سے میں ناکام ہوں اور تنہائی میں ہی رہتا ہوں. اور یہ جو غزل نمبر 1 کا جو شعر تھا، اگرچہ گوشہ گزین ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمین تمام. جب میر جو ہے کہتے ہیں اس شعر میں اپنا نام دے رہے ہیں، یعنی غزل کا آخری شعر، یہ غزل کا آخری شعر تھا جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو وہ کون سا شعر کہلاتا ہے بچوں؟ مقطع. کون سا شعر کہلاتا ہے؟
مقطع کیوں کہلاتا ہے مقطع؟ یہ کیونکہ یہ غزل کا آخری شعر ہے، اور اس میں جو ہے میر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ ابھی میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے یہ شعر دوبارہ سے۔ اگرچہ گوشہ گزین ہوں میں شاعروں میں میر، کس کا نام یہ تخلص آیا؟ میر کا۔ اور تخلص سے مراد یہ ہے کہ شاعر کا قلمی نام۔ کون سا نام؟ قلمی نام۔ تو یہ جو غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع۔ کون سا شعر ہے؟ مقطع۔ اور غزل کا پہلا شعر، غزل کا پہلا شعر جس میں قافیہ بھی ہو، ردیف بھی ہو، وہ کون سا شعر کہلاتا ہے؟ مطلع۔ کون سا شعر؟ مطلع۔ کیوں کہلاتا ہے مطلع شعر؟ کیونکہ اس میں قافیہ بھی ہوتے ہیں، ردیف بھی ہوتے ہیں۔ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے غزل پڑھی، اس کا پہلا شعر جو اب دوبارہ سے پڑھتا ہوں: ہمارے آگے تیرا جب قصو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ اب دیکھیے، پہلے مصرے میں نام، دوسرے مصرے میں تھام، یعنی نام تھام، کیا ہے یہ؟ قافیہ۔ اور پھر اس کے آگے لیا، پہلے مصرے میں، دوسرے میں بھی لیا، یہ ردیف۔ یعنی جس شعر میں ردیف بھی ہو، قافیہ بھی ہو، لیکن کون سا؟ غزل کا پہلا شعر۔ غزل کا پہلا شعر جس میں قافیہ بھی ہو، ردیف بھی ہو، تو وہ شعر کون سا کہلاتا ہے؟ مطلع۔ کون سا شعر؟ مطلع۔ مطلع اور مقطع کا پتہ چل گیا آپ کو بچوں؟ مطلع یعنی غزل کا پہلا شعر جس میں قافیہ بھی ہو، ردیف بھی ہو۔ اور مقطع کی بات کریں، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو کیا کہلاتا ہے وہ؟ مقطع۔ تو عزیز بچوں، یہ تھی آج کی تشریح۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ تھینک یو۔ السلام علیکم و آداب۔